الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے نہایت ہی محترم سامعین کرام، بالخصوص آج کی اس محفل پاک میں شمولیت اختیار کرنے والے سادات کرام، علماء گرامی قدر، جابر شاہ صاحب نے مجھے دعوت دی. ہر سال کی طرح ہر سال دعوت دیتے ہیں، ان کی محبت ہے، مجھے اس قابل سمجھتے ہیں. من آنم کے من دانم، محبت ہے ان کی. یہاں میں ان کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں آنے کی وجہ میرے دل میں جو ہوتی ہے، ہر کام کے لیے کوئی محرک ہوتا ہے. بے سبب کوئی بندہ کوئی کام نہیں کرتا. میں اگر گھر سے چل کر یہاں آیا ہوں تو اس کے پیچھے وجہ جو ہے، ایک تو ان کی محبت، اور دوسرا یہ کہ یہاں اہل علم و دانش، اہل خرد اور باذوق علم کی دنیا میں رہنے والے، علم کی دنیا میں سانس لینے والے، کتابوں کے انبار کے درمیان میں بیٹھنے والے علماء کرام کا اجتماع ہوتا ہے. تو میں ذہن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں خود تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے. حضرات کرام، میرے لیے شاہ صاحب نے محبت بھرے الفاظ کہے، علامہ کا لقب مجھے دیا، یہ ان کی محبت ہے. میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور طالب علم ہوں، اور ہر انسان کو طالب علم رہنا چاہیے. میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز جب عالم استغراق کے عالم میں گئے، اس وقت بھی اپنے آپ کو انہوں نے طالب علم کہا. علم کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی وسعتوں کا اندازہ تب ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ میں سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا، میں علامہ فہامہ ہو گیا، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے. علام الغیوب صرف ایک ذات ہے، اور جتنا علم اللہ اپنے فضل سے جسے عطا کرتا ہے، علم میں ہر کوئی برابر نہیں ہے. جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. یہ حدیث مبارکہ مولا کائنات
سلام اللہ علیہ کی وجاہت علمی کو بیان کرتی ہے۔ تو حضرات، علم کے اعتبار سے جس طریقے سے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایک جانب ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس ملتے ہیں جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود ملتے ہیں، اور بھی جو علماء صحابہ کرام تھے، لیکن علم کی دنیا میں باب مدینۃ العلم ایک ہی ذات ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علم ہر بندے کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بات کرنے کی یہ تھی کہ آج اس مبارک محفل میں علم کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور علم کا منبع جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، پھر اس کے بعد اجماع امت ہے، پھر اس کے بعد قیاس ہے۔ یہ 4 ادلہ ہیں۔ تو سب سے پہلا مرتبہ قرآن مجید کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بے میں ہے، حرف بے میں، اور حرف بے کا خلاصہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے، اور فرمایا انا ہوا، فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں۔ تو علم حاصل ہوتا ہے نسبت سے، اور حقیقی معنی میں عالم وہی کہلاتا ہے جو اہل نسبت ہو۔ حضرات کرام، 2-4 باتیں کروں گا آپ کے ذوق کے نظر۔ بس میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں بیان کروں گا، یہ علماء کی موجودگی کی برکت ہے کہ کچھ چیزیں القاء ہو رہی ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں، میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ حضرات، حدیث قدسی ہے، محبت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، علماء کرام اس کے مفاہیم کو واضح فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ میں اس حدیث مبارکہ کی اس کے اندر ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ علماء کی خدمت میں بھی یہ عاجزانہ سی ایک گزارش ہے، یعنی وہ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ یہاں علماء متقدمین نے فاحببت کا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ فرمایا، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پس اللہ نے پسند فرمایا کہ مجھے پہچانا جائے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہاں پر فَأَحْبَبْتُ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حب کا معنی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے تو میرے ناقص علم کے مطابق یہ زیادہ آسن ہو جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پس محبت کی
تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ حضرات دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب وقت نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی ذات زمان و مکان اور ان تمام قیود سے پاک ہے۔ ایک وہ وقت تھا نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ ارض و سما ہے، نہ چاند نہ ستارے نہ انس و جان، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے۔ تو جب کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ذات مطلق تھی، جلوہ تھا اس ذات مطلق کا، جس کو آپ ذات بہت سمجھ لیں، ہو، یا اس کو اللہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، اللہ کے ہی جلوے تھے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے، یہ اس وقت کی بارے میں حدیث ہے کہ میں اس وقت چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بھئی خزانہ اگر آج بھی کسی پہاڑ کی کسی غار میں مخفی ہے تو خزانہ تو بے قیمت، یعنی اس کی بیش قیمت ہے، وہ تو خزانہ موجود ہے، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ تب لگے گا جب اس تک کسی کی رسائی ہوگی۔ ویسے ہی اللہ تعالی کی ذات چھپا ہوا خزانہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے پھر میں نے محبت کی، فَأَحْبَبْتُ ان کہ مجھے پہچانا جائے، تو یہاں ان کا معنی اگر یوں کر لے، ان سببیہ کہہ لیں کہ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے محبت کی تاکہ مجھے پہچانا جائے، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ یا اللہ محبت کرنے والا تو تو ہے، محبت کس سے کی؟ مد مقابل تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ مخلوق ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، زمان و مکان نہیں ہے، انس و جان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذات ہی ذات ہے۔ تو یا اللہ تو نے محبت کس سے کی؟ تو اس جگہ پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اور میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یہ بول رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ذات باری کو، ذات مطلق کو جو پہلا تنزل لاحق ہوا، پہلا تنزل جو ذات باری کو لاحق ہوا وہ نور محمدی تھا۔ تو وہ نور محمدی تھا۔ معلوم ہوا کہ نور محمدی حائل ہوا درمیان میں، اللہ نے حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس نور کو مخلوق اور اپنے درمیان حائل فرمایا، اور اس نور کے صدقے اور اس کے طفیل اپنی معرفت مخلوق کو عطا کی۔ تو اسی لیے وہ شعر ہے نا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں
لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ جو کچھ مارز وجود میں آیا ہے نور محمدی اس کا سبب بنی ہے۔ تو حضرات کرام، معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسا وصف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جس چیز پر مخلوق لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ چیز مارز وجود میں محبت کی وجہ سے آئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہا جائے کہ محبت کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، ہر چیز جو مخلوق ہے وہ محبت کی وجہ سے قائم ہے۔ کیونکہ اللہ نے اگر محبت نہ فرماتا، فَأَحْبَبْتُ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، اللہ محبت نہ فرماتا، اور محبت کے لیے شرط ہے کہ محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ محبت اگر میں کہوں میں محبت کرتا ہوں، آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ صاحبزاد صاحب کس سے محبت کرتے ہیں، تو میں مفعول کا جس سے محبت کرتا ہوں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ نے اس حدیث قدسی میں یہ اشارہ فرما دیا، محبت کرنے والا میں ہوں اور میرا محبوب یہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کی طرف اللہ نے جو سورہ یہ میں نے پڑھی ہے، جو سورہ رحمان کی ابتدائی 2 آیات ہیں، کہ اللہ الرحمن یہ فاعل ہے، الرحمن فاعل بھی ہے ایک جہت سے اور ایک جہت سے محب بھی ہے، اور الرحمن علم القرآن، علامہ کا صیغہ اللہ کے لیے ہے الرحمن کی طرف۔ الرحمن جس نے سکھایا، جس نے علم دیا قرآن کا۔ اب یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی قابل توجہ بات ہے کہ یہاں پر بھی مفعول کا ذکر نہیں ہے۔ جس انداز سے اس حدیث قدسی میں مفعول کا ذکر نہیں ہے، فَأَحْبَبْتُ محبت کرنے کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر الفاظ میں نہیں ہے۔ اسی انداز سے اس صورت مبارکہ میں ان آیات میں اللہ نے اپنے وجود کا یا اپنے طرف سے علم عطا کرنے کا ذکر تو کیا ہے، لیکن محبوب کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس پر ایک دلیل میں دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدیہی جو چیز ہوتی ہے، بدیہیات دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے باہر سورج ہے، دن نکلا ہوا ہے، آپ ثابت کریں دن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ محفل جمی ہوئی ہے، محفل برپا ہے، علماء کرام موجود ہیں، دلیل دیں، تو دلیل آپ سب کا ہونا ہی دلیل ہے۔ اس کو میں اب اس پر کیا دلیل دوں؟ دلیل پر دلیل کیا دوں؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنے محبوب کا ذکر لفظاً نہ حدیث میں کیا ہے نہ اس قرآنی آیت میں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بدیہی بات ہے کہ محبت جب کی جاتی ہے تو اس کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے، علم جب سکھایا جاتا ہے تو علم پڑھنے والا بھی تو ہوتا ہے نا، یہ بدیہی بات ہے۔ تو حضرات، محبت، میں آخر میں بس اختتام کرتا ہوں، بات میں کچھ زیادہ کر گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ جتنے طلباء کرام یہاں موجود ہیں، آپ اپنے دل میں ایک جملہ آ گیا ہے ذہن میں، اور جملہ ایسا ہے کہ اہل محبت بھی اور اہل عقیدت بھی انشاءاللہ تعالی جھوم جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سننے کا جملہ ہے، اگر پسند آئے تو آپ آگے بھی بیان کریں۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اس کو مثال اس کی سمجھیں کہ گلدستہ ہے پھولوں کا۔ پھولوں کا جیسے گلدستہ ہوتا ہے، کانٹے نکال دیں اس میں سے، صرف پھول ہی پھول ہیں، پتیاں ہیں، خوشبودار پتیاں ہیں، کوئی گلاب ہے، کوئی اس میں چنبیلی ہے، کوئی اس میں کوئی اور پھول ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، اپنا اس کی کیفیت ہے، اپنی خوشبو ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ان تمام پھولوں کا مجموعہ ہے، ایک گلدستے کی صورت میں ہمارے پاس۔ اور اگر اس تمام گلدستے کو کہ پھولوں کو نچوڑا جائے اور نچوڑ کر اس میں سے عطر اگر ایک قطرہ نکلتا ہے تو وہ عطر محبت ہے۔ محبت کو اگر اپنے عقیدے سے اہل سنت و جماعت نکال دیں تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ باقی نہیں ہے۔ محبت جب خالق کائنات نے محبت کی ہے اور اپنے محبوب سے کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اب میرے محبوب سے تم بھی محبت کرو، تو یعنی سلسلہ یہ شروع ہوا ہے جب زمان و مکان بھی نہیں تھا، محبت کا سلسلہ تب سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے میں نے شعر پڑھا کہ خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے۔ تو حضرات، محبت یہ وہ حاصل ہے جو عطر ہزار پھول کو نچوڑ کر ایک قطرہ جو نکلتا ہے وہ اس ہزار پھول کی تاثیر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر محبت کو اپنے عقیدے سے نکال دو گے تو تمہارا عقیدہ سلامت نہیں بچتا۔ محبت، اس میں لمبی بحث ہو جائے گی، بس موٹی سی بات ہے۔ اللہ کے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید میں سے محبت نکال دو، عقیدہ توحید کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت ہے، خاتم النبیین، ختم المرسلین کا جو عقیدہ ہے، حضور کے ساتھ باقی سب کچھ قائم رکھو، محبت نکال دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، امہات المومنین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اسی طریقے سے اسلاف میں جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں، ترتیب در ترتیب ان کے ساتھ اگر نسبت یا محبت کا سلسلہ قطع کر دو تو تمہارا ایمان یا تمہارا عقیدہ ناتمام ہے، وہ خراب ہے، وہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو اسی پر میں نے ایک دو اشعار لکھے ہیں، کچھ اشعار اور تھے لیکن اس موضوع کے مطابق جو ابھی ذہن میں آ رہے ہیں۔ حضرات طلباء کرام، آپ سے میری گزارش ہے، ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عمدہ گفتگو فرمائی ہے، میں تو کچھ بہت زیادہ ہی بول گیا ہوں، لیکن ایک آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں میں محبت کو جگہ دیں۔
والدین کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، کتاب کی محبت ہے، ہر چیز جو کچھ بھی ہے، پتھر ہے، پتھر کے ساتھ محبت اس انداز سے کریں کہ یار اس کو تو بنانے والا وہی ہے نا جس نے مجھے بنایا ہے۔ مٹی ہے، مٹی سے بھی محبت کریں، ہر ذرے سے محبت کریں، پیکرے محبت بن جائیں، تاکہ آپ سے جو ملے ایک دفعہ ملے وہ محبت کا آپ سے تحفہ لے کر جائے۔ آیا ہے جو دنیا میں تو کچھ کام کیے جا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دیار عشق میں، عشق محبت کی انتہا کو کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو حضرات آیا ہے جو دنیا میں تو کچھ کام کیے جا، بارش کی طرح لطف و کرم عام کیے جا۔ بارش ہوتی ہے، بارش یہ نہیں دیکھتی کہ یہ زمین اس میں گند ہے، اس میں کوڑا ہے، اس میں یہ تو کانٹے اگائے گی۔ بارش تو مساوی ہوتی ہے، یہ زمین کی استعداد ہے کہ اس میں سے کانٹے اگاتی ہے یا پھول اگاتی ہے، لیکن بارش جو ہے وہ یکساں زمین پر برستی ہے۔ تو بارش کی طرح لطف و کرم عام کیے جا۔ پیر رہتا ہے نہ دنیا میں جوان رہتا ہے۔ بوڑھا انسان، نوجوان، بچہ، کوئی بھی ہو، دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا، ہم نے بھی چلے جانا۔ پیر رہتا ہے نہ دنیا میں جوان رہتا ہے، نام والوں کا ہی دنیا میں نشان رہتا ہے۔ تو نام اپنا پیدا کریں۔ نام کس میں پیدا کریں؟ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ کہلاؤں، میں بہت بڑا محدث کہلاؤں، مفسر کہلاؤں، فقیہ کہلاؤں، یہ نہیں۔ نام یہ پیدا کریں کہ بڑا محبت کرنے والا بندہ تھا، محبوب بنے اور محب بھی بنے۔ اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ محبت بانٹیں۔ مجھے وہ اپنا شعر یاد آ گیا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میری وفا رہ جائے گی۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میری وفا رہ جائے گی، دہر میں میری محبت کی ضیا رہ جائے گی۔ زندگی میں الفتیں ہی الفتیں بانٹا کرو، زندگی میں الفتیں ہی الفتیں بانٹا کرو، یہ صدا میری جہاں میں جا بجا رہ جائے گی۔ حرف حق لکھتے رہو تم وقت کے کرتاس پر، حرف حق لکھتے رہو تم وقت کے کرتاس پر، اہل دانش میں یہ سعی کیمیا رہ جائے گی، اور بزم ہستی میں ہمیشہ کے لیے آیا ہے کون؟ بزم ہستی میں ہمیشہ کے لیے آیا ہے کون؟ اے علی باقی فقط ذات خدا رہ جائے گی۔ حضرات کرام، اس حقیقت کو پہچانیں اور علم کی دنیا میں محبت سے قدم رکھیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محب بھی بنائے اور محبوب بھی بنائے، اور وہ عقیدہ جس پر ہمارے اسلاف چلے آ رہے ہیں اس پر کاربند رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام طلباء کرام جو آج بسم اللہ شریف کریں گے، سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، ان کو اس سورت مبارکہ کی کما حق ہو، اس سے اس کی جو فیض ہے، جو اس کے میں روحانیت اور علمیت اور اس کے جو مخفی حکمتیں ہیں، اور تمام قرآن پاک میں جو اللہ کا پاک کلام ہے،
اس کا حقیقی معنی میں عالم بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ ساتھ بسم اللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین بجاہ سید المرسلین.